پیارے دوستو، ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے ہر مسلمان واقف ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے سب سے ابتدائی اور مشکل ترین دور میں اسلام کی جو خدمت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس طرح سے بے لوث ساتھ دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کا صحرا بھی آپ ہی کے سر پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو عزت و عظمت عطا فرمائی ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ پیارے دوستو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کے بعد بہت ہی مشکل اور کٹھن حالات سے گزرنا پڑا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی تکاوٹ اور ناگواری کا اظہار نہ فرمایا، بلکہ تمام پیش آنے والے مسائل کو اپنے لیے سعادت اور شرافت کا باعث سمجھتی تھیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ اپنے جزیرۃ العرب کی ایک انتہائی مالدار اور عزت دار خاتون تھیں، لیکن انہیں مال و دولت سے محبت نہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کے موقع پر انہوں نے فرمایا، میں اور میرا سارا مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہیں، میری تمام چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں، تو آپ میرے مال کو جب چاہیں اور جہاں چاہیں خرچ کر سکتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے مال کو اسلام کی راہ میں خرچ کر دیا۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بائیکاٹ کیا گیا، آپ کو زبردستی شعب ابی طالب میں جانا پڑا۔ پیارے دوستو، اس وقت مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور آپ کے ساتھ چند مسلمانوں کے ساتھ ہر طرح کے اقتصادی رابطہ ختم کر دیا۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مال مسلمانوں کی نجات کے لیے خرچ کر دیا۔ شعب ابی طالب میں کھانا بھیجنے کے لیے حکیم بن حزام کی خدمت حاصل کی۔ ایک دفعہ حکیم بن حزام اپنے غلام کے ساتھ شعب ابی طالب میں گندم لے جا رہے تھے کہ راستے میں ابو جہل مل گیا۔ ابو جہل نے اسے کہا کہ تم بنی ہاشم کے لیے لے جا رہے ہو تو تمہیں ہرگز اجازت نہیں دوں گا، بلکہ تجھے مکہ میں رسوا کر دوں گا۔ اسی بحث کے دوران ابو البختری، جو ابو جہل کا بھائی تھا، وہاں پہنچ گیا اور وہ ابو جہل سے کہتا ہے کہ یہ کھانا خدیجہ کا ہے، کیا تم خدیجہ کا کھانا لے جانے سے منع کر رہے ہو؟ دوسرا شخص جو چھپ کر شعب ابی طالب میں غذا پہنچاتا تھا، وہ حضرت خدیجہ کا داماد حضرت ابو العاص تھا۔ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، ابو العاص نے داماد ہونے کا حق ادا کر دیا، کیونکہ جب ہم شعب ابی طالب میں تھے تو رات کے وقت ہمارے لیے کھانا لاتا۔ پیارے دوستو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تمام مسلمان عورتوں کے لیے درس عبرت ہے، کیونکہ کچھ عورتیں مال و دولت کی ہوس میں مبتلا رہتی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ خاندان کی سعادت و کرامت اور صداقت محروم لوگوں کی خدمت کرنے میں ہے، کیونکہ انبیاء کرام کے اہداف میں سے ایک ہدف غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنا بھی تھا۔ پیارے دوستو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو آغاز میں مجبور اور لاچار و مفلس افراد نے آپ کی دعوت کو قبول کیا۔ حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ دیا تھا کہ میں اور میرا سارا مال آپ کے اختیار میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وہ مال فقراء، غرباء اور مساکین کے لیے خرچ کر دیا جو اس کے مستحق خاندان تھے، جبکہ اس کا کچھ حصہ دین اسلام کی اشاعت و تبلیغ کے لیے بھی خرچ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت کے ابتدائی سالوں میں اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ خدیجہ کے مال سے بڑھ کر مجھے کسی اور مال نے نفع نہیں پہنچایا۔ پیارے دوستو، اسماء بنت امین حضرت اماں خدیجہ کے آخری دنوں میں ان کے ساتھ تھیں۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رو رہی تھی اور میں نے عرض کیا کہ اے خدیجہ، کیوں رو رہی ہو؟ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ اور اس روئے زمین پر موجود چند بہترین عورتوں میں سے ایک ہو، اور تجھے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ تب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے اسماء، میں اپنی بیٹی زہرا کے لیے رو رہی ہوں، کیونکہ میری بیٹی کو شادی کی رات ماں کی ضرورت ہوگی، اور میری بیٹی کے پاس اس وقت اس کی ماں موجود نہیں ہوگی۔ حضرت اسماء نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ وعدہ کیا کہ اس رات میں زہرا کے ساتھ رہوں گی۔ پیارے دوستو، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بی بی خدیجہ کو دفن کرنے کے بعد اپنے گھر تشریف لے آئے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد چلتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ میری والدہ کہاں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حیران تھے کہ کیا جواب دوں، تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا
کہ اے رسول خدا آپ فرما دیجئے کہ تیری ماں جنت میں آسیہ اور مریم کے ساتھ ہیں۔ لہٰذا یہ سن کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکون آیا اور فرمایا کہ خداوند سلام ہے اور اس سے سلام اور اس کی طرف سلام۔ پیارے دوستو، جب بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نزا کا عالم طاری ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ کیا موت کی شدت تمہیں ناگوار ہے؟ واللہ تمہارے لیے یہ شدت مفید ہے۔ جب جنت میں تم اپنی سوتنوں کے پاس پہنچو تو انہیں میرا سلام پیش کرنا۔ حضرت مریم بنت عمران، حضرت آسیہ بنت مزاحم، حضرت ام کلثوم ہمشیرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میرا سلام پہنچانا۔ وہ بولی بہت اچھا، آپ کا سلام پہنچایا جائے گا۔ اسے امام قرطبی نے سورہ التحریم کی تفسیر میں ذکر کیا ہے، جبکہ آیت البیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کا نام مریم مرقوم ہے اور آپ کی والدہ کا نام لوحہ بنت بان بن یعقوب علیہ السلام ہے۔ پیارے دوستو، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر مغموم رہتی تھیں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں انہوں نے عرض کیا، بابا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کھانے پینے سے اس وقت تک ہرگز کوئی فائدہ نہ ہوگا جب تک آپ مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے میری والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی برزخی کیفیت کو واضح نہیں فرما دیتے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے برزخی احوال معلوم کیے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ سارہ اور حضرت سیدہ مریم کے درمیان بڑی عظمت و برتری کے ساتھ جلوہ افروز ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بکثرت ذکر فرمایا کرتے تھے اور ان کے مدارج کی ترقی کے لیے دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ذکر خیر فرما رہے تھے کہ میں نے عرض کیا کہ آپ کو اس ضعیفہ خاتون سے بہتر عورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، جس کے باعث مجھے بہت ندامت ہوئی۔ میں نے معافی طلب کی اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ناراضگی دور فرمائیے، آئندہ کبھی ذکر خیر کے سوا آپ کی خدمت اقدس میں کوئی اور بات نہیں کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری جانب متوجہ ہوئے اور مجھے فرمایا کہ وہ تو اس وقت ایمان سے سرفراز ہوئی جب کفار مکہ مجھے سزائیں دے رہے تھے۔ انہوں نے مجھے ان نازک ترین لمحات میں پناہ دی تھی جبکہ مشرکین میری جان کے درپے تھے۔ انہوں نے میری ایسے زمانے میں تصدیق کی جب مشرکین مکہ میری تکذیب کر رہے تھے، یعنی انکار کر رہے تھے۔ پیارے دوستو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیں فرماتے ہوئے کبھی نہیں اکتاتے تھے، کیونکہ امہات المومنین میں سے آپ فضل و شرف میں سب سے ممتاز تھیں۔ چنانچہ شب معراج جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی سیر فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں ایک عظیم الشان محل دیکھا جو حد نگاہ تک وسیع اور کشادہ تھا۔ اس میں ایسی اشیاء رکھ دی گئی تھیں جو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کانوں نے سنی، اور نہ ہی کوئی انسان انہیں اپنے تصور و خیال میں لا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کس کا محل ہے؟ تو آواز آئی کہ یہ آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں انہیں ہدیہ پیش کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال دنیا کے بدلے میں جنت میں عالی شان محل عطا فرمایا۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ زہرا اور قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک میں پیر کے روز اپنی بعثت کا اعلان فرمایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی روز ہی آپ کی نبوت و رسالت کی تصدیق کی اور ایمان کا شرف پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غار میں معمول تھا کہ غار ہرا میں جا کر عبادت میں مشغول رہتے۔ جب مہینہ گزر جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ واپس تشریف لے جاتے۔ گھر میں تشریف لے جانے سے پہلے خانہ کعبہ کا 7 مرتبہ طواف فرماتے۔ جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے اور آپ نے اعلان نبوت اور رسالت کا اعلان فرمایا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا میں جلوہ افروز تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہلی وحی لے کر حاضر ہوئے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
जन्नत में औरतों से अफजल तरीन हजरत खदीजातुल कुबरा, हजरत सैयदा फातिमातुल ज़हरा, हजरत मरियम बिनते इमरान और हजरत आसिया बिनते मुज़ाहम है। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने हिजरत से 3 साल कबल मक्का मुकर्रमा में विसाल फरमाया। जन्नत मुअल्ला मुकाम जौहर में आपका मिज़ार मुबारक है। आपने 65 साल उम्र पाई। आप रजी अल्लाह तआला अन्हा की काम शरीफ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरे। उस वक्त तक जनाजा फर्ज नहीं था। बाज मौरखीन लिखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब की वफात के 3 दिन के बाद हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने विसाल फरमाया। उनके विसाल के बाद कुरैशे मक्का आपको ज्यादा तकालीफ देने लगे थे। तिबरी का बयान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औलाद सिवाय हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हजरत खदीजातुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा के बतन मुबारक से है। मुराकबे फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा में है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बिन मोहम्मद बीबी मारिया के बदन से पैदा हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकाह से पहले हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के 2 निकाह हुए थे। पहला निकाह अतीक बिन आयद बिन अब्दुल्ला से, जबकि दूसरा अबू हाला से। इमाम कर्तबी रहमतुल्लाह अलैह ने सूरतुल अहज़ाब की तफसीर में बयान किया है कि उनका नाम ज़रा था। उनके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ और उसने इस्लाम का शरफ पाया। चुनांचे वो कहा करते थे कि मैं वालिदैन बहन भाइयों में से सबसे अफजल हूँ, क्योंकि मेरे बाप रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मेरी वालिदा हजरत खदीजातुल कुबरा है, मेरे भाई कासिम और मेरी हमशीरा फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा है। और फिर बसरा में उनका इंतकाल हुआ। उनके जनाजे में बेपनाह लोगों का हजूम था, इसलिए कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रबीब हैं। जबकि बाज मौरखीन ने कहा कि आप जंगे यमल में शहादत के रुतबे से सरफराज हुए। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज गुजार हुई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब जिब्राइल अमीन आपकी खिदमत में हाजिर हों तो मुझे भी दिखा दीजिएगा। चुनांचे जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खदीजा इधर आओ और मेरी दाईं रान के करीब बैठकर देख लीजिए। चुनांचे उन्होंने ऐसा ही किया। आपने दरियाफ्त किया, क्या तुम जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देख रही हो? अर्ज किया, हाँ। फिर आपने फरमाया, बाईं तरफ देखो, और फिर सामने की तरफ दिखाया। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखते ही अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वाकई जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, शैतान ऐसी सूरत इख्तियार नहीं कर सकता। फिर हजरत खदीजातुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने लिबास किया और अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास गईं और उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम कैफियत बयान की। वो बोले, खुदाए कुदूस की कसम, जिसके कब्जा में और कुदरत में मेरी जान है, बाखुदा अगर तुम अपनी बातों में सच्ची हो तो समझ लो ये वही नामूसे अकबर आए हैं जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया करते थे। फिर वर्का बिन नौफल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे अक़दस का बोसा लिया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना कबूल मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की मालूमाती वीडियो पसंद आ जाए तो बराए करम इसको लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।